السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں یعقوب علی. آپ دیکھ رہے ہیں وائی کی ورلڈ. اکرام آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں عاشورہ کا دن کیے جانے والے 10 کام نیک کام. سوری یہاں پر روز لکھ چکا ہے, جہاں پر دن لکھنا تھا. تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو. اکرام ویڈیو بہت پیاری ہونے والی ہے, ویڈیو کو پورا واچ کریں. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے جانتے ہیں وہ کون سے کام ہیں. فرمانے غوث اعظم عاشورہ کا دن 10 کام ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا باعث ہے. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ 10 کام ضرور کریں عاشورہ کے دن کے, یعنی کہ محرم کے 10ویں دن. تو یہ جانتے ہیں کہ وہ کون سے کام ہیں. نمبر 1, روزہ رکھنا. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ گزارش سال ہے, گناہوں کو مٹا دیتا ہے. یہاں پر آپ کو ہم نے حوالہ بھی بتایا, نیچے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. نمبر 2, روزہ رکھنا. عاشورہ یعنی محرم کے 10ویں دن روزہ رکھنا جمہور علماء کے نزدیک مستحب ہے, اور یہ مستحب ہے کہ اس سے ایک روزہ پہلے یعنی 9 محرم کا یا ایک روزہ بعد یعنی 11 محرم بھی روزہ رکھا جائے, تاکہ اہل کتاب یعنی یہودیوں کی مخالفت ہے. نمبر 2, نفل عبادت کرنا چاہیے, یعنی کہ نفل نماز پڑھنی چاہیے. نمبر 2. تو آئیے جانتے ہیں نمبر 3, یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عاشورہ کے دن یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے یتیم کے سر کے بال کے عوض بدلے ایک درجہ جنت میں بلند فرمائے گا. سبحان اللہ. یہ کہ آپ نے حوالہ بھی بتا چکے ہیں. نمبر 4, توبہ استغفار کرنا, یعنی کہ قبرستان جانا. سید الحضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی جو حکم ہوا اپنی قوم کو حکم دو کہ 10 محرم کو توبہ کرے, جب یوم عاشورہ ہو میری طرف نکلے اور یعنی توبہ کرے, میں ان کی مغفرت فرما دوں گا. سبحان اللہ. نمبر 5, غسل کرنا, یعنی کہ نہانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے عاشورہ یعنی 10 محرم کے دن غسل کیا وہ حج مرض موت کے سوا کسی مرض میں مبتلا نہیں ہوگا. ہم آپ کو نیچے حوالہ بھی بتا چکے ہیں. نمبر 6, سرما لگانا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص عاشورہ کے دن اسمد سرما آنکھوں میں لگائے گا باقی تو اس کی آنکھیں کبھی نہیں دکھے گی. نمبر 7, بیمار کی پرسی کرنا. جو بھی عاشورہ کے روزے کا روز مریض کی بیمار پرسی کرے گا گویا اس نے تمام بنی آدمی کی بیمار پرسی کی. نمبر 8, پیاس کو پانی پلانا. پیاسے کو پانی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے عاشورہ کے دن لوگوں کو پانی پلایا گویا اس نے تھوڑی دیر کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی. آپ یہ کام ضرور کریں, 10 کام پورے کریں. نمبر 9, صدقہ خیرات کرنا. جو کوئی یوم عاشورہ کے روز کسی فقیر پر صدقہ خیرات کرے گا گویا اس نے تمام فقیروں پر صدقہ خیرات کیا. آپ لوگ یہ کام بھی کریں. نمبر 10, دسترخوان کشادہ کرنا. سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال کے پانی پینے میں خوب زیادہ فراخی اور کشادگی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سال بھر تک اس رزق میں وسعت خیر اور برکت عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. دسترخوان کشادہ کرنا. حضرت صوفیہ نوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم نے سب کا تربنگ کیا تو حسین ایسا ہی پایا. امید کرتے ہیں کہ ہماری 10 کام آپ کو اچھے لگے ہوں گے. ذرا سے اچھا لگے ویڈیو کو لائک اور شیئر کمنٹ کریں. اس میں جو بھی غلطی ہے مجھے معاف کریں. میں دین بابا آج کچھ نہیں اے میرے اللہ. اس ویڈیو کو جو بھی غلطیاں ہوئی تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. آمین. دعاؤں کی گزارش. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو سے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.